آج کل ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں گفتگو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ انگزائٹی، ٹراما، برن آؤٹ، تھراپی اور ایموشنل ویل بینگ جیسے الفاظ آہستہ آہستہ پاکستانی سوسائٹی میں روزمرہ گفتگو کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اسٹگما، خاموشی اور غلط فہمیاں اب بھی ہمارے معاشرے میں بہت گہرائی سے موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی ہے، یا لوگ اب اتنے اویئر ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے احساسات کے بارے میں بات کر سکیں؟ فیملی سسٹمز میں تبدیلی، جنریشنز کے درمیان ایموشنل گیپ، اے آئی، سوشل میڈیا، لونلینس، ایموشنل پریشر اور بڑھتا ہوا آئسولیشن کلچر، یہ سب آج مینٹل ہیلتھ کو صرف ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہنے دیتے، بلکہ یہ ایک سوشل، کلچرل اور یہاں تک کہ ہیومن رائٹس ایشو بنتا جا رہا ہے۔ دس از اقرا منظور اور نو یور رائٹس کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے بڑھتے ہوئے لینڈسکیپ، مختلف عمر اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو درپیش سائیکولوجیکل سٹرگلز، تھراپی اور اویئرنیس کے بڑھتے ہوئے رجحان، اور اسی کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کیئر سے متعلق قانونی اور انسٹیٹیوشنل گیپس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ اکرم، who is working as a clinical psychologist at the organization which is named as Impact Autism Care Center. تو آج اس ٹاپک جو ہمارا ہے which is regarding mental health، آج ہم بات کریں گے سعدیہ سے اور ان سے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے مینٹل ہیلتھ کے۔ تھینک یو ویری مچ سعدیہ فار بینگ ہیئر۔ Thank you for having me. اچھا سعدیہ، سب سے پہلے تو ان پاکستان mental health has become a public conversation، اور جب ہم mental health کو ایک پبلک ڈومین میں ڈسکس کرتے ہیں، سو ڈو یو تھنک، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ایون ان مائی چائلڈہڈ آئی ہیو ناٹ لسن ٹو mental health discussions، تو ڈو یو تھنک کہ لوگ زیادہ اویئر ہوئے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، یا مینٹل ہیلتھ پرابلمس کافی بڑھے ہیں جس کی وجہ سے یہ کانورسیشن جو ہے وہ پبلکلی ہو رہی ہے اب، وچ از گڈ، بٹ اسٹل ڈو یو تھنک لوگوں کی اویئرنیس بڑھی ہے یا مینٹل ہیلتھ پرابلمس بڑھے ہیں؟ Okay. So I totally agree with you. It's like this feels new to us. It's a topic, it's a conversation جو کہ ہمارے لیے ایک نئی بات ہے as a society, as a person. I feel like it's both, honestly. اگر ہم اس world کو دیکھیں that is very progressively changing. We talk about all the factors that are social, economical and financial conditions, FOMO, fear of missing out, rushing through the race that is mostly in our head. So یہ سب چیزیں are the precedents. I feel like they are the triggers جو کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی ابیلٹی کو اور ہاؤ یو پرسیو دا ورلڈ اور ہاؤ یو پرسیو یور سیلف اس کو افیکٹ کرتی ہے. سو آف کورس یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. ہماری اویئرنیس اس سے ریگارڈنگ از ایکچولی انکریزنگ، بٹ آئی فیل لائک اٹس دا پارٹ آف بوتھ تھنگس. اویئرنیس بھی ہے اور اس بارے میں بات بھی ہو رہی ہے. پیپل who would not talk before about this, they are getting more and more vocal about it. They have the vocabulary now to express themselves. Before times, I don't think so. ہمارے اگر ہم بڑوں سے بات کریں ایسے سے it's honestly like a funny topic sometime, even at our houses where we would be telling how we are feeling, You know, this and sometimes, that. yeah, it happens that you're looking at your phone and saying, یار مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے ماما، Yeah. and your mother was like، یہ سب اس فون کی یہ وجہ کچھ بھی سے نہیں ہو ہے رہا بیٹا، ہے۔ اٹھ کے برتن دھو، ایسا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوگا بہت آپ کا، وہ چیز فوراً سے ختم ہو جائے گی. سو آئی فیل لائک اٹس دا پارٹ، بوتھ آف دا فیکٹرز آر پلئنگ دا پارٹ. یس. اچھا سعدیہ، ہسٹوریکلی دیکھا جائے ایون ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ہسٹوریکلی بھی اور اب بھی آ کر مینٹل ہیلتھ کو ایک ٹیبو سمجھتے ہیں. اٹس سم تھنگ وچ از کنسیڈرڈ شیمفل ٹو ٹاک اباؤٹ. if I'm saying I'm having depression and one of my family members listens to this, it's shameful and it's taboo in our society. Why is it treated like that? I feel like it is not just historically, even currently, there are two separate terms.
taboo, shame, and then there's mental health. But I feel like for most people it's the same concept even nowadays. So इसमें ये बात है कि अगर आपको अपने emotions को openly express करने की space नहीं मिल रही, और अगर आपने express कर दिए, तो यूनिट्स होते हैं ना हमारी लाइफ में. यू हैव योर हाउस, देन यू हैव योर फ्रेंड सर्कल, इट गेट्स बिगर, दैट इज़ योर वर्क प्लेस, इवन बिगर दैट इज़ द कम्युनिटी दैट यू आर लिविंग इन एंड ओवरऑल पाकिस्तान. सो अगर आप अपनी उस टेंडेंसी को एक्सप्रेस करते हैं तो यू गेट साइड लाइंड, आपको कॉर्नर कर दिया जाता है. अगर आप वर्क प्लेस में, यू वुड बी कंसिडर एज अ वीक एम्प्लॉय Yeah. अगर आप अपनी उस चीज़ को उस स्पेस के साथ पिकअप नहीं कर पा रहे. यू वुड बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु इज़ जस्ट ऑल द टाइम लाइक सल्किंग, मिजरी में है, बहुत ही सैड है, कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कम ऑन खुश हो जाओ, कुछ भी नहीं है. सो ये इट्सेल्फ इज़ समथिंग जो कि इतनी इनवैलिडेटिंग चीज़ होती है कि अगर आप पॉइंट 1 पे किसी चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट वुड टेक टू पॉइंट नंबर 10. Yeah. सो ये इट्स समथिंग दैट इज़ अ ट्रिगर. सो शेम और टैबू से निकल के अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए या हमारी एम्पैथी इंक्रीज़ हो जाए और उसकी अवेयरनेस, उसके ऊपर हम बात करें, तो मैनी प्रॉब्लम्स दे कैन बी लाइक ग्रैब्ड इन द फर्स्ट स्टेप रादर देन गोइंग टू अच्छा, द ऑल्सो एक्सट्रीम्स. वाई इमोशनल सफरिंग, इसे हम कंसिडर क्यों नहीं करते जैसे हम फिज़िकल इलनेस को कंसिडर करते हैं? This is a very good point. अगर हम ये बात करें कि someone gets into an accident, 1122, 911, quickly they're losing blood, उनकी they'll lose their life. वो it is a medical emergency. आपकी टूटी हुई टांग, आपका टूटा हुआ बाजू एक्सरे के अंदर आ जाता है, मगर आपकी ब्रोकन थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंड जो स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज़ इनविजिबल टू द पीपल. सो वो जो इनविजिबिलिटी है, ज़्यादातर उसको लेजीनेस के साथ, एज अ चॉइस या एज एन इंटरेस्ट और मूड, उसके साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है. तो इवन इफ़ आई टेल यू दैट बिटवीन पैनिक अटैक एंड अ हार्ट अटैक, इट्स वेरी सिमिलर. पैनिक अटैक में आपकी वही सिम्टम्स होती हैं, Yeah. टाइटनेस ऑफ चेस्ट होती है, Yeah, शिवरिंग होती exactly. है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस होती है, आपको डिजीनेस होती है, लाइट हेडेडनेस होती है, आपकी बॉडी नम फील करती है. सो वो जो डिसोसिएशन, Also, can a panic attack be fatal? it can be, yes, because that is what the influence have, that the mind have on us. जो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, इट इज़ very possible. A lot of the disorders actually, they are explained on the basis of psychosomatic. Psychosomatic actually is a phenomena कि कैसे आपकी psychosis, आपका mind is linked with your somatic. Somatic is like bodily symptoms. So panic attack is one of them. So we need to treat panic attacks as seriously as heart attacks. We need to treat suffering mind as seriously as a wound that is open and need to be bandaged. And also adding to this, I think जब आपकी मेंटल इलनेस एक छोटे से पॉइंट पे जब आप उसे ट्रीट नहीं कर रहे, इट कैन, एज यू मेंशन, वो 1 से लेके 10 तक पहुंच जाएगी. इट्स लाइक अ वुंड ऑन योर बॉडी, जो कि अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे, यू वोंट पुट एनी जेल और एंटीबायोटिक ऑन इट, it will increase, it can get to your whole body and you can die, right? It's just like that. It's just like that. And also I feel like कि देखिए, आपका ज़ख़म ख़राब होता है, डॉक्टर आपको कहता है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको आपने सेव करना है, नहीं किया तो आपका अपना हाथ भी जा सकता है, आपका बाजू जा सकता है, इसको केयरफुल रखना है. अगर आपका माइंड आपकी बॉडी से डिसोसिएट हो जाएगा, what is the difference between reality and fantasy? A lot of the disorder, they talk about derealization, कि अगर आपकी delusions. एग्जैक्टली, Yeah. delusions and hallucinations, अगर आपका कॉन्टेक्ट रियल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, that person also had a starting point somewhere and they were not helped at that. So that's the issue. Yes. अच्छा, अगर हम मेंटल हेल्थ के सिनेरियो, अगर हम मेंटल हेल्थ पे बात करें और इसी में आगे हम आते हैं जनरेशनल शिफ्ट्स की बात करें. Our generation knows about mental health. We are aware. अभी अब आकर ज़्यादा अवेयरनेस आई है. I in my childhood did not know about mental health. Similarly, हमारे नाना दादा की जो जनरेशन है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, they had no idea about mental health. ठीक है, तो डू यू थिंक कि, और उनसे मैंने कभी सुना भी नहीं दैट दे आर सफरिंग इमोशनली, राइट? सो डू यू थिंक कि क्या उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी, और वो दे जस्ट सप्रेसिंग देयर इमोशंस? I feel like it's no chance that they were
healthier in a way they never felt any emotion. Yeah. And emotions, the sweet thing and the very non-sweet thing about emotions is that it goes up and down, and it's life happens to everyone. Yeah. تو اگر آپ کے emotions fluctuate کریں, آپ ان کو feel کر رہے ہیں, they were human, they are humans too, right? They went through the life and the experiences, and Yeah. of course it's different for everyone, but we cannot say that they didn't feel it or they were healthier than us. It's like they had more endurance, they were more tuned to stay silent rather than expressing about how they are feeling. So وہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, something that is going on right now, اگر ہم بات کرتے ہیں from many past years, postpartum depression that mothers go through is something very serious. It is something that even makes you hate the child that according to the society and the world you are supposed to love with all your heart. آف کورس ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اس کے اندر ممتا ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو بیسٹ دے, ماں باپ چاہتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک پرائم اگزامپل ہے اس چیز کی جس کے اوپر ہم ابھی اس ٹائم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ سفر کر رہی ہے تو یو کین ناٹ ٹیک کیئر آف اینی ون ایلس اراؤنڈ یو. سو اگر ہم اپنی ماما سے, اپنی دادیوں سے, نانیوں سے اس بارے میں بات کریں کہ ہاؤ ڈیڈ یور ایکسپیرینس کو, اچھا کسی کا بیبی ہوا, وہ ہیلپ, یو نو اٹس لائک آپ اپنی ماڈلنگ کے تھرو, اٹس لائک ون آف دا فینومینا ٹو, کہ آپ چیزیں کیسے لرن کرتے ہو. تو اگر ہم ان سے یہ بات پوچھتے ہیں تو ان کو وہ چیز ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایکسپریس کیسے کرنی ہے, انہوں نے بتانا کیسے ہے کہ اچھا اس ٹائم ان کے کیا ایموشنس تھے یا ان کو کیا مشکل آئی, اسپیشلی فرسٹ ٹائم مدرس. تو آئی وڈ سے کہ اٹ واز مور اباؤٹ ریزیلینس کی میں بات نہیں کروں گی. ریزیلینس از سم تھنگ ویری سیپریٹ فرام بینگ پیشنٹ اور بینگ پٹ ٹو سائلنس. سو آئی فیل لائک کہ تب کے ٹائم میں اویئرنیس اتنی نہیں تھی. اویئرنیس ود نالج کمز اے لاٹ آف ری ایشورنس, جو کہ اب کے ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں. اب وہ مدرس جو اسٹرگل کر رہی ہیں یا وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ, اٹ گیوز یو کلوجر, اینڈ دا کلوجر واز ان پریزنٹ. Yeah, I think the first thing to diagnose anything اور کسی بھی چیز کا, مجھے لگتا ہے ایسے mental health کے حوالے سے سب سے زیادہ یہی لگتا ہے کہ when you can name it, Yes. you can treat it. Yes. And when you cannot name it, you'll be confused your whole life. Yes, and that confusion exactly even costs you more, like exactly suffering and more it misery. happened with me. Okay. I was sometimes feeling confused or anything, I did not know about anxiety, stress, depression bhi koi cheez hoti hai ya this is a panic attack. I did not know about it. Early years, university سے پہلے, college سے پہلے, I did not know about it. اور اب آ کر پتہ چلتا ہے کہ oh shit, اچھا I was going through something. یہ تھا, اوکے, اچھا اس کا تو پھر سولوشن بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں نا. ہم اس میں بریدنگ پیٹرنس اپنے چینج کرتے ہیں, ایکسرسائزز کرتے ہیں, واک اینڈ بلا بلا بلا, mindfulness techniques ہوتی ہیں آپ کی. You just need to be more grounded and present in the reality. You need to look at things, you need to name some things, you can start walking. Movement is something when you know the problem is کہ اچھا ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے, چلو کوئی بات نہیں, آدھا پرابلم وہاں ختم ہو جاتا ہے. exactly. Yes. اچھا اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ہماری فیملیز سے اب تو ہم کافی زیادہ یہ چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ لوگ آئسولیٹڈ فیملیز میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیوکلیئر فیملی سسٹم زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو گیا ہے. بٹ اس سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹمز ابھی بھی ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ تھے, اور ایک انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل جو ہے وہ اب زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نے کس طرح, جب ہم نے اسے انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل پہ شفٹ کیا تو اس نے کس طرح لوگوں کو افیکٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. سو اگر ہم فیملی سسٹم کی بات کریں تو لیٹس جسٹ فرسٹ ٹاک اباؤٹ کہ سائیکولوجیکلی یا ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہماری سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے. ون سم ون از سفرنگ یو نیڈ ٹو بی پریزنٹ فار دیم دیئر, یو نیڈ ٹو بی دیئر سپورٹ. ٹھیک کہا آپ نے کہ اب نیوکلیئر سسٹمز بہت زیادہ آ رہے ہیں, لوگ اکیلے رہنا زیادہ پریفر کر رہے ہیں, زیادہ پسند کر رہے ہیں. بٹ آئی فیل لائک کہ جوائنٹ فیملی سسٹم از سم تھنگ دیٹ پروٹیکٹس یو ان ویز دیٹ یو کین ناٹ نیم. ٹھیک ہے. سیفٹی نیٹ, ناؤ یو نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل سیفٹی نیٹس. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے کانٹیکس میں بات کریں تو جوائنٹ فیملی سسٹم از یور سیفٹی نیٹ. اگر آپ
تھکے ہوئے آئے ہیں, آپ کی کوئی الجھن ہے, کوئی پریشانی, آپ گھر آ کے بات کریں گے, آپ کے پاس کوئی انسان ہوگا, کوئی وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو ایکچولی کتھاسس کہتے ہیں, کہ آپ اپنی بات کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسا فیل کیا, آپ نے کیوں ایسا فیل کیا. ایکچولی وہ آپ کی مائنڈ میں ایبزارپشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے, آئی ایم لائک ویری کانشیسلی گوئنگ تھرو تھنگس دیٹ آئی فیلٹ. But Sadia, سو even in joint families, people have felt that they are not heard. یس دے ڈو. And in our society, people don't listen to emotional conversations, especially in our families, as we said, کہ ہماری مدر سے کہتی تھیں یا خالہ بالکل یہ یس. کہتی تھیں. So how do you analyze this? مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری فیملیز جو ہیں ان کے اندر یہ خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بات مجھے لگتا ہے شروع سے چلتی آ رہی ہے, اور پتہ نہیں یہ بات کب ٹورڈ سلیوشن جائے گی. بٹ اف آئی وڈ سے 50% اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایون دو جو پریویس جنریشنس کے لوگ ہیں, جو ہمارے ماما بابا ہیں, جو ان کے ماما بابا تھے, دے آر گیٹنگ مور لینینٹ ٹو. وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ شفٹ آیا ہے, بہت بڑا ڈائنامک شفٹ آیا ہے. تو اگر ہماری سپریم کورٹس کو, ہماری لیگل باڈیز کو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001, if it took 20th century to recognize those things, then I feel like that ہمارے لیونگ رومز میں ابھی بھی اس وکیبلری کی بہت زیادہ قلت ہے اور بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہ بات تب ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا صرف تب بند کرتے ہیں جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کو دے آر ناٹ بینگ ہرڈ. Numbness is something that is very dangerous. It is one of the defense mechanism So that what your is mind. numbness, if you can ہمیں Okay. simple terms میں اگر بتا ٹھیک ہے, سکیں. اگر نمنس آپ کہیں تو اٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کا دماغ, آپ کی سوچ, آپ کی فیلنگس پریزنس میں نہیں رہتی. وہ اٹس لائک اے اسٹاپ پٹ ٹو اٹ وداؤٹ اے کلوجر, وداؤٹ بینگ ہرڈ. اس میں انسان ڈپریشن میں جا سکتا ہے, اس میں انسان سوشل آئسولیشن میں جا سکتا ہے. جب دیکھیں, اگر آپ چیخ کے کسی کو کہہ رہے ہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, لوگ پاس سے گزری جا رہے ہیں, خون ایک حد تک بہے گا نا, اس کے بعد بہنا بند ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ چیخ کے سب کو بتا رہے ہو, آپ بتانے کی And you کوشش did کر رہے ہو, not get any help یس from آئی نیڈ anyone. ہیلپ, آئی نیڈ سپورٹ, اینڈ یو ڈونٹ گیٹ اٹ, دین اٹ کمس ٹو اے پوائنٹ کہ آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے But there's no help. exactly, and the help that is then provided it by your own self, and that is what numbness is. تو You don't talk about it, it's okay. یس ایگزیکٹلی. سو یہ ایک چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گھر میں, ہمارے گھروں سے یہ چیز اسٹارٹ ہونی چاہیے کہ اس کے That's بارے really میں. problematic. Yes, it is actually very very sad. I see 100 of people, ٹھیک ہے, اور مجھے دیکھ کے یہ پرسنلی بہت زیادہ آئی فیل لائک کہ دکھ ہوتا ہے, بہت برا لگتا ہے. ایسا دل کرتا ہے کہ آپ اس انسان کو فوراً سے ہیلپ آؤٹ کر دو, کچھ ایسا کر دو کہ وہ فوراً سے, جیسے آپ اگر ایمرجنسی میں جائیں گے, ایمرجنسی کیس ہے, فوراً سے ڈرپ لگا دو, انجیکشن دے دو, کوئی میڈیسن دے دو, کوئی فرسٹ ایڈ کٹ دے دو کہ فوراً سے اس کی بلڈ نکلنا, ایگزیکٹلی بلڈ نکلنا بند ہو جائے وہ. لیکن مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ کہ اس میں ریلیف آپ کو. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مینٹل ہیلتھ سرفیس لیول پہ جو ہمیں انیشیل پوائنٹ لگ رہا ہوتا ہے, وہ بھی شاید اس انسان کا آؤٹ آف 10 5th پوائنٹ ہوگا, کہ وہ باہر نکلتے ہوئے سرفیس لیول تک آتے ہوئے اس نے کتنا ٹائم لیا ہوگا, اس نے کتنا اسٹرگل کیا ہوگا اپنے مائنڈ میں کہ نہیں مجھے آئی کین ہینڈل مائی سیلف, آئی کین ڈو دس. بٹ وہ کرتے 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 چیز کتنی سرفیس لیول پہ آ گئی کہ اگر اس میں بھی اگر سپورٹ نہ ملے گی تو آف کورس اٹس گونا گو ٹو 10. اچھا, also are younger generations becoming emotionally more aware, I would say, یا emotionally more overwhelmed? Okay, emotionally overwhelmed. I think with a lot of knowledge comes a lot of understanding. آپ کی awareness develop ہوتی ہے, سب چیزیں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ابھی کی جنریشن کی بات کریں نا, تو وہ overwhelmed زیادہ ہیں. It is like they do have awareness, but there's always a Miss there's a negative and positive in things, right? So اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ, ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ, دے آر ٹیلنگ یو دیٹ اف یو آر فیلنگ لائک دس مائٹ بی دا ریزن, اف یو آر فیلنگ لائک دیٹ یو شوڈ ڈو دیٹ, دس از دا سولوشن, دیٹ مائٹ بی دا سولوشن. سو وہ سب چیزیں کہ ان کے پاس اتنی پول آف انفارمیشن آ گئی ہے کہ ان سے
فلٹر آؤٹ نہیں ہو رہی. اب اس میں جو ایک انٹو ایکٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ جب کوئی چیز اسٹرکچرڈ ہوتی ہے آرگنائزڈ ہوتی ہے تو وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اگر ہماری کاؤنسل نے ہمارے لا نے ہمیں یہ رائٹ دے دیا ہے کہ ہماری وی ہیو رائٹ ٹو لائف, وی ہیو رائٹ ٹو ڈگنیٹی, ہماری فنڈامنٹل بیسک ہیومن رائٹ جو ہے اس میں صرف کھانا پینا شیلٹر اور پروٹیکشن نہیں ہے. پروٹیکشن ایک طرح کی نہیں ہے, پروٹیکشن بہت طرح کی ہوتی ہے. It can be interpreted in lots of ways. ایگزیکٹلی یس. سو وہ جو چیز ہے نالج اور اوور ویلنس اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیسیجن میکنگ بہت ویک ہوتی ہے, Yeah. اینڈ دے لک فار ویلیڈیشن فرام آؤٹر ورلڈ, ناٹ بائی دیم سیلف, دے آر ناٹ اسٹرانگ انف ٹو ڈو دیٹ. سو وٹ دے ڈو, دے لک آؤٹ فار دا سولوشنس. سو وہاں پہ ایک بندے کا اوپینین آ گیا, دوسرے کا آ گیا, تیسرے کا آ گیا, فلٹر آؤٹ نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں آ رہا. سو آئی تھنک دیٹ ویری مچ از دا کیس ویئر بوتھ تھنگس پلے انٹو دا رول. اچھا, ہم نے بات کی کہ ہماری جنریشن اوور بھی ہے, اینڈ یو سیڈ کہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن, آئی وڈ سے انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے آن آور جنریشن. سو اس میں بہت زیادہ رول ہمارے یہاں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ایکسپوئر کا ہے, جو کہ آئی تھنک وی آر دا فرسٹ جنریشن جین سیز جنہیں بہت زیادہ ہی یہ ایکسپوجر ملا. آئی تھنک فرسٹ جنریشن ہے جیسے ایکسپوجر ملا, رائٹ, دا ڈیجیٹل اینڈ دا سوشل میڈیا اسپیکٹ. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل جو میڈیا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے جنزیز پہ, یا اسپیشلی وہ جنریشن جس کا کوئی اس سے ایکسپوئر نہیں ہے بٹ دے ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, اور پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس, وی ٹاک اباؤٹ, وہ بھی ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے, تو ہم تو چلو ہمیں پتہ ہے چیزوں کا. تو وہ جو مس انفارمیشن کریٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, ہاؤ ڈو یو تھنک, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یو آر ٹوٹلی رائٹ. یہ صرف ہماری جنریشن تک لمیٹائز نہیں ہے. وہ جنریشن جو کہ اس چیز سے بالکل بھی ایکسپوز نہیں تھی, دے آر مائٹ ایون مور انٹو اٹ دین اس. سو دا تھنگ از دیٹ کہ ٹک ٹاک تھراپی از سم تھنگ دیٹ پیپل ویری مچ پریفر. ان کو لگتا ہے دے آر بینگ ہرڈ, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں اچھا یہ تو وہی بات ہے جو میں ابھی ابھی فیل کر رہی تھی, یہ تو بالکل ویلیڈیشن مل رہی ہے نا آپ کو, ایکنالجمنٹ وچ از ریلی امپورٹنٹ. I feel so relatable. Yeah, that's me. So یہ چیز ہے کہ the regulated bodies, the mental health ordinance 2001, it talks about it کہ اگر آپ کی جو کوئی بھی mental health concern ہے, in fact as a matter of fact any concern, they need to be assessed through proper channels and structured assessments. اگر وہ چیز نہیں ہو رہی تو پھر اس میں اتنے complex disorders ہیں. I also of course use social media. I see so many videos, I see so many bloggers and influencers. They would talk about these things and then they would name the problems. Like fine, you can tell that you are feeling anxious, you are feeling nervous, but you cannot say I have anxiety, I have depression. You can say I am feeling upset, I feel very lonely, I don't understand what is going on. You can express your emotions, you have the vocabulary, but to mistreat it or misdiagnose it by yourself just because you see something relevant on the social media, it actually puts you to even more risk and harm. So اس میں آپ کو proper procedured evaluation سے assessments کے through گزر کے اپنی psychiatrist کو for the prescription of medicine and your psychologist for the validated assessment to know what is actually going on, what is actually might be the diagnosis of the disorder or any concern جو کہ اس emotion کو is like emotion is being led by that. So yeah. رائٹ ساتھیہ. اچھا, اسی طرح ہم نے جیسے سوشل میڈیا میں مس انفارمیشن کی بات کی, بٹ سوشل میڈیا از اے تھنگ ناؤ جو سے ہم اپنی لائف سے نہیں نکال سکتے بیکاز لاٹس آف تھنگز آر ایسوسیٹیڈ ود اٹ. سو ڈو یو تھنک کہ سوشل میڈیا نے جینوئنلی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس انکریز کی ہے, یا پھر اس نے مس انفارمیشن زیادہ پھیلائی ہے ریگارڈنگ پرفارمیٹیو کانورسیشنز, سیلف ڈائگنوسس which is around mental health and therapy? I feel like there's factor دونوں چیزیں اس کے اندر they are playing their role, but مجھے ایسا لگتا ہے کہ you need to have that expertise, you need to have that understanding. We mental health professional doesn't go through the education of 6 years for nothing, of course. جو وہ اس چیز کی ڈیپتھ ہوتی ہے, اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, that is not just expensive
talking, right? Because people they do think کہ یہ کیا بات ہے, یہ تو میں سوشل میڈیا پہ سرچ کر لوں گی, میں اے آئی سے پوچھ لوں گی, میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لوں گی, I کیا need I'm to get feeling at like this that, point. کیا ہاں I mean کہ ہاں میں یہ چیز پوچھ لوں گی, میں وہ اگر I'm feeling like that, what do you think? Did my boss did the right thing? You feel like my friend shouldn't have said that in the group of, like chat GPT would always validate your feelings even if it's negative. I was reading this paper, delusional spiraling, Exactly. psycho fancy, yeah. Yes. So وہ ایک چیز ہے کہ you have this thing inside your mind that and there might be a reason کہ of course you genuinely felt like that, but to go to a robot to explain your feelings and get the validation from them, وہ ایک چیز بہت مس انفارمیشن کریٹ کرتی ہے. آپ کو رائٹ اور رانگ ہمارے اسلام نے بھی کیوں دیا ہے, ہماری سوسائٹی نے, ہمارے لاز نے, ہماری مورل ویلیوز نے کیوں دیا ہے, بیکاز یو نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, رائٹ. سو اس میں جب سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ آ جاتا ہے اور تھیراپی کے نام پہ ایک ٹرینڈ اور وائب سیٹ ہو جاتی ہے, تو اس میں وہ لوگ بہت ہرٹ ہوتے ہیں جن کو ایکچولی اس چیز کی بہت ضرورت ہے. سو آئی فیل لائک اٹ از ناٹ اے پریولیج جو کہ ہمیں کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ دیز آر دا پیپل ہو ڈیزرو اٹ اینڈ دیز آر دا پیپل ہو کین افورڈ اٹ. I think it is something that we need to openly talk about, but we do need to have laws and regulation. سائبر بلنگ کے اوپر, مس انفارمیشن کے اوپر ہم اکثر لاس پاس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ود ان اے نائٹ دیکھتے ہیں کہ اب سے اگر کسی نے ہراس کیا آن لائن یا پھر کسی جیسے آفیشیل باڈی کے بارے میں بات کی یا کچھ اس طرح سے, تو دے وڈ بی لائک ڈن دس اینڈ دیٹ اینڈ دس اینڈ اور ہوتا ہے ان کے ساتھ. یس, اینڈ We see that. دے گو تھرو دیٹ. سو اف دیٹ کین بی ڈن اس ڈومین میں, وائی کین ناٹ وی ڈو اٹ on a level where every person gets heard. So I feel like کہ یہ مس انفارمیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس کو فلٹر ڈاؤن کرنے کی, اس کو ٹریک ڈاؤن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ادروائز وی کین نیور گو ٹو اے سولوشن. بے شک لاز آ جائیں, بے شک ہماری یونیفائڈ باڈیز کریٹ ہو جائیں, نتھنگز گonna help if this is not gonna help. اچھا ساتھیہ, جو ہماری گروئنگ ایموشنل ڈپینڈنس ہے, اسپیشلی آن لائن اسپیسز اینڈ دین اسپیشلی آن اے آئی, اب تو وہ بھی چیٹ باٹس بھی آ گئے ہیں نا, چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی آپ کے انسٹاگرام کی چیٹ میں آپ کو مل جائے گا ایک, آپ کے واٹس ایپ کی چیٹ میں, اور آپ کے فیس بک میسنجر کی چیٹ میں بھی ملے گا. آئی وانٹ ٹو مینشن دس کہ میں خود بات کر رہی تھی ایسے بیٹھ کر, آئی واز رانٹنگ اباؤٹ تھنگس بہت, اور آئی واز ایٹ اے ولنریبل پوائنٹ. 1-2 گھنٹہ میں نے بات کی اور بہت میں ولنریبل پوائنٹ پہ تھی, اینڈ اٹ جسٹ فیلٹ لائک مجھے کافی اچھی باتیں کی اس نے, میری ساری تھاٹس کو, کانورسیشنس کو اس نے میننگ دیا ہے کہ اٹ کین بی دس, اٹ کین بی دیٹ. آئی واز اوکے تب تک, بٹ آفٹر اے پوائنٹ وین آئی واز ریئلی ولنریبل, یو ہیو نو آئیڈیا, آئی فیلٹ لائک یہ اے آئی نہیں ہو سکتا جو مجھ سے یہ باتیں کر رہا ہے. اٹ واز مینیپولیٹنگ می, اٹ واز گیس لائٹنگ می, رائٹ, اینڈ it was overshadowing my choices and decisions at that point. When I don't know, because اس کی کوئی analysis نہیں ہوتا اے آئی کا, it cannot think, and it doesn't do things intentionally, but it felt like that it is doing this intentionally. جب میرا ایک vulnerable point آیا, this is what Meta AI is saying this to me, right? So that was really concerning for me, because میں تو چلیں ایک ایڈلٹ ہوں, میں سمجھ سکتی ہوں different patterns کو. A minor cannot understand. A person with no awareness about overshadowing their decisions, about manipulation, gaslighting, cannot understand that. And then I looked up to the cases جو Meta AI کے خلاف ہوئے ہیں کیلیفورنیا میں, یو ایس میں. Around 2,000 cases have been filed against Meta AI. اور اینڈ سوشل میڈیا, ان دونوں پہ ہوئے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک میں کیس پڑھ رہی تھی دیٹ اے مائنر ڈیڈ کمٹ سیوسائڈ. سو دیٹ واز ریئلی کنسرننگ فار می. اینڈ پیپل ود مینٹل ہیلتھ ڈسآرڈرس, if they don't afford therapy, if they don't know any therapist, right, and they are talking to Meta AI, پہلے مجھے لگتا تھا کہ بہت اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ they can talk to someone. But then جب میرے ساتھ یہ ایکسپیرئنس ہوا, I was like no, it can lead to dangerous things. Dangerous. How do you see this? کیا اتنی زیادہ ایموشنل ڈپینڈنس سوشل میڈیا اور اے آئی پہ بہتر ہے,
اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ایک تو میں نے بتائی، اس کے علاوہ بھی، اور پھر ہمارے پاس اس کے سولوشنس کیا ہیں، کہاں جائیں لوگ؟ You are totally right. I feel like there is a difference between empathy and sympathy. ٹھیک ہے. اب یہ جو بہت ٹریویل سے ہمارے پاس ایموشنس کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، یہ ایون لیم اینڈ پرسن ہمارے پاس اگر کبھی آئے ہمارے کلینک میں، انسٹیٹیوٹ میں، تو ان کو بھی اس چیز کا ڈفرینس نہیں پتہ ہوتا. ان کو اس چیز میں فرق نہیں پتہ چلتا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایمپتھی کر رہا ہے، ان کی چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، یا صرف سمپتھی کر رہا ہے کہ بات سن لی، ہاں بہت برا ہوا، ایسے ہوا. وہ ایک وہ جو بیچارگی کا عالم ہوتا ہے، وہ آپ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ سیلف سیبوٹاج کی طرف. ٹھیک ہے. وین یو جسٹ گو تھرو تھنگز اینڈ ایوری تھنگ گیٹس ویلیڈیٹڈ، تو وہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. sometimes you need the reality یو نیڈ checks. دا ریالٹی چیک. یا اب جیسے اگر آپ اے آئی کے پاس جا رہے ہیں، روبوٹ کے پاس جا رہے ہیں، اس روبوٹ کے پاس دوسری پارٹی کا کوئی سینیریو نہیں ہے، اس کے پاس آپ کی لائف کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، اس کے پاس آپ کے پاس ٹرومیٹک ایکسپیرینسز نہیں ہیں، اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایز اے پرسن ویئر آر دا تھاٹس اینڈ ایموشنز آر روٹنگ فرام، آپ کی فیملی کا ڈائنامک کیا ہے، آپ ایز اے پرسن آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کے چائلڈہڈ ٹراماس کیا ہیں. ایگزیکٹلی وہ آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز کے آپ کن چیزوں سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں. سو وہ آپ کو وہ اوریجنل تھاٹ یا ہیلپ دے ہی نہیں سکتا جو کہ ایک انسان، ایک ہیومن، اینڈ دیٹ ٹو ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، وہ آپ کو دے سکتا ہے یا وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. سو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو ایک فیلنگ آف فرسٹریشن ہے نا، دس از سم تھنگ جو کہ آپ کو سوسائڈل آئیڈیشنس کی طرف لے کے جا سکتا ہے. جو فرسٹریشن ہے، جو آپ کا سانس بند ہو جانا، پانی سر کے اوپر سے گزر جانا، اوپر تک آ جانا، وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر آپ کی بات کو لیٹس جسٹ سے the AI keeps saying yes, you're right, yes, I know you feel like that, you might do something like this, you can do that, you can do this, you can do that. You say something again, they will be like, yes, you're totally right, let me correct myself, I'll give you another option for that. So وہ ایک چیز ہے کہ آپ I totally agree with you. So اس فلکچویشن میں، اس فرسٹریشن میں جو ابینڈنس آف ایموشنز ہیں، جو کہ آپ کا سائیکالوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اف یو آر ڈرفٹنگ آف، دیٹ مائٹ بی دا ریزن. ایون ان بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈرز، اٹ از سم تھنگ کہ بندہ فلکچویشنز ایکسٹریمس پہ ہوتی ہیں. ان کی ڈپریسو مینک ایپیسوڈز، ان کی پازیٹیوٹی، ان کی آپٹمزم، پیسمس، یہ ٹینڈنسیز ایکسٹریم پہ آتی ہیں جب بھی آتی ہیں. سو اگر آپ ایک ٹائم یس پازیٹیو کو بھی کر رہے ہو، ایک ٹائم یس نیگیٹیو کو بھی کر رہے ہو، تو آپ کی کلوجر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ از جسٹ ناٹ دیئر. ٹھیک ہے. سو اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ اسیسیبل بنا سکتے ہیں، اس کو زیادہ ریگولیٹڈ بنا سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم سیگریگیٹ کر دیں that some people they are and they can, we all know that we are in a hierarchical society. چاہے وہ اپرچونیٹیز کی بات ہو، چاہے وہ اپروچ کرنے کی بات ہو کسی بھی جاب ریلیٹڈ چیز کی، کسی بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی، کسی بھی چیز کی، یہاں پہ ہائرارکی بہت زیادہ بنی ہوئی ہے، اور وہ ہائرارکی از اے فرسٹریشن ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے. سو اس ہائرارکی کو ہم تھوڑا ٹیم ڈاؤن کر کے ایز اے نیشن، ایز اے کمیونٹی، ایز اے لا ریگولیٹڈ باڈیز، ہم اس چیز کو تھوڑا سا یونیفائڈ کر سکتے ہیں. ہم سب کے لیے اسیسیبل بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کو، اگر ان کے گھر والے نہیں سن رہے، دیٹ از ویئر کمز دا سائیکو ایجوکیشن. ہمارے پاس اتنی فیملیز آتی ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اور اتنی آتی ہیں جن کو اویئرنیس ہوتی ہے بٹ دے آر جسٹ ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ. سو وہ سائیکو ایجوکیشن وہاں پہ جو اے آئی ہمیں دے رہا ہے، وہ ہم ریئل لائف انسٹیٹیوشنس کو، ریئل لائف سائیکالوجسٹ، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل باڈیز کو اتنا اسیسیبل بنائیں، اپروچیبل بنائیں کہ ہر انسان اس چیز کو اسیس کر پائے. جیسے آپ 1122 کو کال کر کے اپنی ایمرجنسی بتاتے ہیں، ڈاکٹر فوراً سے آپ کو مل جاتا ہے. ایسے ہی آپ کے پاس کوئی ہیلپ لائنس ایسی ہونی چاہیے جو کہ نہ صرف تھیری کے اوپر ہوں، نہ صرف پیج کے اوپر ہوں، بٹ رادر انٹو ایکشن بھی ہوں، امپلیمنٹیشنس ہوں، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی چینل بنے، کوئی ان کے پاس ہول ہو جہاں جا کے وہ اپنی چیز وینٹ آؤٹ کر سکیں. کوئی پراپر جب تک ریگولیشن نہیں ہوگی یہ چیز اسی طرح سے چلتی رہے گی. بیکاز we are in a world where it is rapidly changing and changing for good and bad too. So we need help in that. Yes. اگر ہم ڈفرینٹ گروپس کی بات کریں اپنی سوسائٹی میں، جس میں خواتین، مرد حضرات، اس کے ساتھ ساتھ بچے، یوتھ، اینڈ دین دا ایلڈرس، آل آف دم آر دیئر.
اسے ہم تھوڑا اگر سیگریگیٹ کریں، ایک ایک کر کے اس پر بات کریں، جو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو ایموشنل پریشرز ہیں، اسپیشلی سوسائٹل پریشر جو ہے آپ کے لیے، وہ خواتین کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے؟ یو مسٹ ہیو ایکسپیرینسڈ اے لاٹ آف سچ کیسز جس میں خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، اینڈ یو بینگ اے فیمیل کین انڈرسٹینڈ دیٹ ڈائنامک ویری ویل. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کس طرح سے سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز، ایموشنل پریشرز خواتین کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ آ، ایک انسان کے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہوتے ہیں. وہ ایک، اگر اف یو ٹاک اباؤٹ ویمن دیٹ یو آر آسکنگ می، ہم بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، دوست بھی ہیں. سو یہ سب رشتے بہت ساری رسپانسبلٹی کے ساتھ آتے ہیں اور بہت ساری انڈرسٹینڈنگ دے ریکوائر لاٹ آف انڈرسٹینڈنگ. اب اس چیز میں دیر از اے لاٹ آف برڈن اگر ان کو وہ انڈرسٹینڈنگ یا ایمپتھی نہ ملے. جو رسپانسبلٹی، اگر ہم دیکھیں چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں ایون دو اٹ ہیز reduced to very less number, but still we see that in Pakistan, overall the world, there are cases of early marriages. یہ کیا ہے؟ یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا پریشر ہے to get married at the right age. Age is not that defines the right time for marriage. You being emotionally mature, you Yeah. being ready is something that is I think one of the most important factor for you to get married. اور ایموشنلی میچور ہونے کے لیے کوئی دیر از نو میجر ایز There سچ، is no رائٹ؟ دیر از measure نو in سرٹن that. ایج کہ Yes. 26 میں 18 میں ایموشنلی میچور. ہر Exactly. انسان ڈفرینٹ طریقے سے اپنے Exactly. ایکسپیرینس سے ایموشنلی میچور ہوتا ہے. اگر ہم سائنٹیفکلی بھی اس چیز کی بات کریں تو دیر آر ڈفرنٹ پارٹس آف اوور برین. دا فرنٹل کارٹیکس جو پری فرنٹل لوب ہوتا ہے ہمارا، دیٹ از ویری مچ ان ٹو ایکشن وین اٹ کمس ٹو ڈیسیژن میکنگ، وین اٹ کمس ٹو انڈرسٹینڈنگ تھنگ. تو وہ اٹ ڈز ناٹ گیٹ ڈیولپ بفور دا ایج آف 25 اینی ویز. سو وہ بات ہے کہ The frontal lobe thing. Yes. It takes 25 years to develop Yeah, fully. okay. So even after that age time, کچھ بہت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پھر بھی they are still not able to get to that point. مین کے بارے میں کہا جاتا ہے Yeah, it's frontal lobe is not developed. It's scientifically true actually. Okay. Yes, that it does take. جو ایک مرد ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ایموشنلی میچور ہونے میں ایز کمپیئر ٹو اے فیمیل. سو یہ چیز ہے کہ اسی ٹینڈنسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ اتنا نیچرل ایک پروسیس ہے، اتنا سائنٹیفکلی نیچرل پروسیس ہے کہ یہ جنریشن سے فلو میں چلتا آ رہا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایز اے مدر، ایز اے بیوی، ایز اے بیٹی، ایز اے ماں، ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور ہم ایموشنل شاک ایبزاربرز ہیں فیملی کے. اینڈ I feel like that it is not something very hard that can be done because ہم nurturers ہیں. ہم we are the women, we have our own power. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک پاور دی ہوئی ہے. ہم بچے پیدا کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑا بھی کرتے ہیں، ہم ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ہم گھر کو لے کے چلتے ہیں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریپڈلی چینجنگ ورلڈ، ٹو کم بیک ٹو دا کوشچن جو کہ آپ بتا رہی ہیں کہ سوسائٹی کا بہت پریشر ہوتا ہے سب چیزیں، آئی فیل لائک کہ یہ جو ایک ریٹ ریس ہے نا، اس میں ہم سب انکلوڈنگ مائی سیلف آئی ایم ان اٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے اور دیٹ ڈزنٹ گیو می دا ایکسکیوز دیٹ جو گھر کی چیزیں ہینڈل کرنی ہیں، جو میرے رولس لائف میں آن گوئنگ کرنٹلی ہیں، میں ان سے بیک آؤٹ کروں گی یا پھر میں ان کو کمپرومائز کروں گی جسٹ بیکاز میں اس چیز سے گزر رہی ہوں. ایکسپیکٹیشنز ایگزیکٹلی. سو وہ جو بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکچولی میں آپ کو ایکسٹریم انسیڈنٹس تک لے کے جاتی ہیں. جیسے کہ ہم ریسنٹ لاہور میں بہت انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں. مدرز ایون گو ٹو دا پوائنٹ ویئر دے لائک کل دیئر اون چلڈرن. وہ کیوں ہے؟ آف کورس وہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے. اینڈ شی ٹولڈ دا پولیس دیٹ میرا ہسبینڈ مجھے کہتا تھا دیٹ دے آر ناٹ لیجیٹمیٹ چلڈرن، یہ میرے نہیں ہیں. یس اینڈ آئی ایم ناٹ responsible for them. You can do your own thing. So وہ جو ایک نگلیکٹ ہے، وہ اتنا ایکسٹریم نگلیکٹ ہے کہ اس نے اس کو مجبور کیا اس اسٹیپ تک آنے کے لیے. ادروائز
ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اور ایز اے جو میں بہت سارے کیسز ڈیلی دیکھتی ہوں، ایون دو لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم ان کے پیٹرنس دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر ان کے بیہیویئرس کے پیٹرنس دیکھتے ہیں، تو اکثر اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان بہت ایکسٹریم پہ تب جاتا ہے، جیسے اگین وہی نمنس کی بات ہے، وہ اتنی نم ہو چکی تھی، وہ اتنی ڈیئرلائز ہو چکی تھی کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں رہا کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں. سو I am living in a real world and I یس cannot do this. ڈو دس، وہ رائٹ اور رانگ کی سینس زیرو. تو یہ جو بات ہے کہ ہماری سینس آف ارجنسی ان چیزوں کو لے کے وہ ختم ہو چکی ہے. میں یہ بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز میں دو اوپینینز ہوتے ہیں، ہر ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز میں ایک ہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ان ایکسپیکٹیشنس کو صرف ایک کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. Yeah. جو شادی ہوتی ہے، جو دو جینڈرز ہیں نا، فیمیل میل، دے کم ٹوگیدر، دے اسٹارٹ میکنگ اے فیملی، وہ اپنی زندگی اسٹارٹ کرتے ہیں ایوری تھنگ. اگر اس چیز میں اس کار کے دونوں ٹائرز میں امبیلنس آ جائے گا، ساری سوسائٹی کی اور اس انسان کی ایکسپیکٹیشن عورت کے اوپر شفٹ ہو جائے گی. اینڈ دین آلسو کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہم اپنے کریئرس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. آج کل لڑکیاں پڑھنے میں، ایجوکیشن میں، کریئر وائز ہر چیز میں دے وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ، اینڈ دیٹ از ناٹ بیڈ. بٹ دا تھنگ از دیٹ اٹ کمز ود اے کاسٹ، کہ وہ آپ کو اٹس کین کاسٹ یو سم تھنگ، رائٹ. تو وہ جو ایک برن آؤٹ ہوتا ہے نا، جو وہ ایک سب چیزیں وہ زیادہ آؤٹ برس میں تب آتی ہیں وین دیر از ناٹ رائٹ اماؤنٹ آف سپورٹ اراؤنڈ یو. سو دیٹ از دا تھنگ. Also, I was reading somewhere, I really want to mention this, کہ I was reading this term progressive misogynist, کہ اب misogyny جو ہے وہ نا کوئی کلاسک نہیں رہی، کلاسیکل چیز نہیں ہے کہ either this or that. اب there are progressive misogynists. It's not a term as such, it's an Instagram term, I would say. تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں خواتین کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ختم نہیں کی جاتی کہ وہ گھر کو مینیج کریں گی. ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یو شور ڈو یور ورک، میک یور کیریئر، ٹھیک ہے. اور وہ بھی جو پیسے بنا رہی ہے وہ صرف اس کے اپنے نہیں ہیں، اس کے بچوں کے بھی ہیں، اس کے ہسبینڈ کے بھی ہیں، اس کی فیملی کے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اس کا رول ہے سارا، ٹھیک ہے. اور وہ محنت بھی جو کر رہی ہے وہ سب کی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ کہا جاتا ہے گو میک یور کیریئر، بٹ گھر کی چیزیں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. بچوں کی تربیت تو تم نے خود کرنی ہے. وی کین ناٹ، ہم میڈ نہیں رکھ سکتے بچوں کے لیے. ماں تو ماں ہوتی ہے، تم کس سے ہو، ٹھیک ہے. آئدر کمپرومائز آن یور کیریئر، چھوڑ دو پھر، لیکن وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو لیو یور کیریئر، بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایونچولی خواتین اپنا کیریئر چھوڑ دیتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمس. میری بہت ساری جاننے والی ہیں، دوستیں ہیں، ڈاکٹرس بنیں، لیفٹ دا کیریئرس، گھر چلا رہی ہیں. انہیں شاید شروع سے پتہ تھا کافی کو کہ اچھا ہم نے ڈاکٹر تو بننا ہے، لیکن یہ چیز تو زیادہ ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. سو آئی تھنک دیز ایکسپیکٹیشنس، پتہ نہیں اسے کیا کہیں گے کہ لوگ یہ انٹینشنلی کرتے ہیں یا ان انٹینشنلی، آئی ڈونٹ نو دیٹ، بٹ ان ایکسپیکٹیشنس کا کم ہونا، ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ لائک آئی سیڈ کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بات ہے کہ ان دس پکچر اگر ہم یہ بات کریں تو میں آئی فیل لائک کہ دیر آر ملٹیپل اوپینینز اباؤٹ اٹ. آئی نو دیٹ وی لیو ان اے سوسائٹی دیٹ از میل ڈومیننٹ، اور وہ ایک چیز اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے. بٹ آئی آلسو فیل لائک دیٹ ہمیں آج کے زمانے میں ایز اے ویمن ہمارے پاس رائٹ ہے کہ جہاں پہ ہم اوپنلی اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتی ہیں. ہماری ماؤں کے پاس، ان کی ماؤں کے پاس یہ رائٹ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ اچھا ہم نے اس پروفیشن میں کیا، ہم نے 10ویں جماعت سے آگے ہم نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. سو وہ ایک بات ہے کہ اٹ از پروگریسنگ، وہ چیز ہے. بٹ آگے آپ کا ایکسپوجر کن طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو کن طرح کی مینٹیلٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنے والا انسان ملتا ہے، فیملی ملتی ہے، یا پھر اپنی بھی فیملی. میں صرف اگلی فیملی کی بات نہیں کر رہی، بیکاز بہت ساری لڑکیاں لڑکے اپنی فیملی میں بھی سفر کر رہے ہیں. سو آگے جانا، کیونکہ آف کورس ایک لڑکی نے اپنا گھر چھوڑ کے آگے جانا ہوتا ہے، اگر وہ فیملی اس کو رائٹ اماؤنٹ آف سپورٹ دے، اگر اس کو انڈرسٹینڈ کرے، تو آئی فیل لائک کہ اٹ از ویری مچ انڈرسٹینڈیبل کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دو رولز دیے ہوئے ہیں. ہم ویمن کو کیا کہتے ہیں، دے آر دا نرچررز، وہ نرچررز ہوتی ہیں. دیٹ کائنڈ آف نرچرنس کین نیور کم فرام اے فادر.
بٹ جو فادر نے پروٹیکشن اور شیلڈ دینی ہے, جو اس نے سپورٹ دینا ہے, دیٹ کین نیور کم فرام اے مدر. شی کین ٹرائی, وہ ٹرائی کر سکتی ہے ایک باپ لائک اس کی وہ چیز پوری کرنے کے لیے. اگر کوئی ایبسنٹ فادر ہے, ایموشنلی ایبسنٹ ہے, بچوں کو پیار نہیں کر رہا, ان کے لیے وہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کا ساتھ نہیں دے رہا, ان کی سپورٹ نہیں بن پا رہا, اس پہ بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ جو آن گوئنگ ڈراما ہے, دا کفیل ڈراما, آئی تھنک یو مائٹ ہیو ہرڈ میں نے اباؤٹ دیکھا نہیں ہے بٹ سنا میں نے نام. بٹ یا اٹ از اباؤٹ دیٹ کہ ایک فادر اس میرج میں کیسے ایموشنلی ایبسنٹ ہے, اس نے کیسے اس عورت کو افیکٹ کیا ہے, اور بے شک وہ مجبوری میں گھر سے نکل کے کمانے لگی ہے, مگر وہ کما رہی ہے, وہ اس کی شاید پرسنل چوائس نہیں تھی. مگر اگر دیکھا جائے تو شاید وہ اس کی پرسنل چوائس تھی بھی, کیونکہ وہ اسٹارٹ سے ایسی فیملی سے تھی, دا کریکٹر زیبا, دیٹ شی وڈ گو فار ایجوکیشن. وہ پڑھ رہی تھی, وہ پڑھنا لکھنا چاہتی تھی, اچھے گھر میں اس کے ماں باپ اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے, بٹ وہی تھوڑی سی ٹپکل انڈرسٹینڈنگ اس کی ماں کی یا ان چیزوں کی کہ کیسے اس نے افیکٹ کیا اس کی لائف کو. 4 بچے ہو گئے, مگر وہ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ, انٹیمیسی نہیں تھی, کہ جس کی وجہ سے وہ فیملی اتنی سفر ہوئی. آگے اس کے بچے پینک اٹیکس ہیں. وہ خود مختار بننا بہت اچھی بات ہے, مگر مجبوری میں آ کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی خود مختار بننا چاہے گا. سو یہ ایک چیز ہے کہ پریشر از دیئر, وہ چیز ہے. آلسو ایک اور چیز بھی ہے کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے, مجھے تو ایسے لگتا ہے, بالکل. لیکن اگر اسے یہ چوائس دی جائے کہ وہ خود مختار نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو فائنینشلی, دیٹس فائن, لیکن اس کی عزت کی جائے, اس کو سمجھا جائے کہ دیٹ شی از آلسو ڈوئنگ ورک وچ از ان پیڈ, گھر کو سنبھال رہی ہے, کچن دیکھ رہی ہے, بچے سنبھال رہی ہے, پوری فیملی کی ایموشنل ویل بینگ کو سنبھال رہی ہے. بالکل. کریڈٹ نہیں دیا جاتا کبھی بھی. وجہ صرف یہی ہوتی ہے خواتین کی انڈیپینڈنس یا ہائپر انڈیپینڈنس. ایلڈسٹ ڈاٹرز آر ہائپر انڈیپینڈنٹ یوزلی, تو ان وجہ صرف یہی ہوتی ہے کیونکہ انہیں کریڈٹ تو ملنا نہیں ہے اس چیز کا. کہیں تو کریڈٹ لینا ہے نا انہوں نے, کیا انہیں کہیں تو بتانا ہے کہ یار میں بھی کچھ کر سکتی ہوں, مجھے ریکگنائز کرو, آئی ایم آلسو پارٹ آف دس سوسائٹی, آئی ایم آلسو پارٹ آف یور ہوم. سو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ ایک طرح کا ٹراما رسپانس ہوتا ہے. آئی وڈ سے دیٹ کہ جب آپ اتنے ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو کہ یو کین ناٹ جسٹ آسک فار ہیلپ, بیکاز آپ کو وہ پروٹیکشن, وہ سیفٹی ملی ہی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کو فردر لائف چوائسیز اس سے ڈکٹیٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ. سو یہ جو سپریشن ہے آف ایموشنز اور سوسائٹی کی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ ڈیویٹ کرتی جا رہی ہیں ریئل رولس کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں, جو کہ ہم خود ایز این لائک وی آر فریمڈ لائک دیٹ, وی آر فریمڈ سائنٹیفکلی ہارمونیکلی لائک دیٹ. سو وہ جب چیز ڈیویٹ ہوتی ہے تو اٹس آف کورس کین ہیو سم امپیکٹ. ایون ہمارا جو مذہب ہے اسلام, وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ نرچرز ہیں, ایز یو مینشنڈ, خواتین کو بہت حقوق دیے گئے ہیں, لیکن اور کلچر ہیز جسٹ ریونڈ ایوری تھنگ فار ویمن اسپیشلی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم آگے اگر دیکھیں کہ مرد بھی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, تو وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ فار مین ٹو بی ایموشنلی vulnerable? What do you think about it? I feel like this is something that we are doing as a society. چھوٹے ہوتے سے لے کے ایک بیٹے کو یہ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہو, دیکھو بہن ہے رو رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, اس کو یہ دے دو, آپ تو گڈ بوائے ہو نا. گڈ بوائے تو روتے ہی نہیں ہیں, آپ نہیں رو, ایسے نہیں کرو, اسٹرانگ بنو, رو کیوں رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ چیز ایک بہت ہی بیسک لیول پہ اس لڑکے کو جس نے کل کو جا کے ایک فیملی سنبھالنی ہے, ایک فیملی کا لیڈر بننا ہے, ایموشنل, فائنینشیل, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو رولس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, وہ وہیں پہ ہی بہت ہنڈر ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹرانگنیس کی اور گڈنیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے تو اپنی ولنریبلٹی دکھانی ہی نہیں ہے, مجھے اپنے ایموشنس دکھانے ہی نہیں ہیں. And vulnerability is it equals to weakness. Weakness, yes. So vulnerability وہ آتی نہیں ہے وہ چیز. اب دیکھیں وہی the little boy when he grows up, he gets married, he looks at his mother, his sister, he cannot understand why are they going through the shifts that they are going through. He would not be able to understand the emotions. If some person is crying in front of them, let's just say the wife or the mother, anyone, they would tell the same thing that you told him 20 years ago, کہ آپ کیوں رو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بہت ہی ری ایشورنس والی بات ہے, ہونا چاہیے, بٹ میں یہاں پہ بات جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو وہ He's not processing it
actually in his brain. because اس کے اکارڈنگ گڈنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ Yeah. دیٹ یو کی ناٹ شو یور ایموشنس. سو دیٹ از دا بگیسٹ سپریشن دیٹ آئی فیل لائک دیٹ مین گو تھرو. اینڈ آئی فیل لائک کہ ایون دا ڈی ایس ایم جو کہ ہمارا ڈس آرڈر مینول ہوتا ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں, دیر از آلویز ود ایوری ڈس آرڈر کمز دا پریولنس کہ کس میں کون سے جینڈر میں یہ چیز زیادہ ہائی لائٹڈ ہے, کتنے پرسینٹ ویمن میں زیادہ ہے یا مین میں زیادہ ہے. موسٹ آف دا ڈس آرڈرز آر مور فار ویمن ایز کمپیئر ٹو مین. I feel like yes, there might be different models and psychology کے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے, بٹ ون آف دا مین ریزن از دیٹ کہ وہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہی نہیں ہیں. ہم نے ریسنٹلی پاکستان میں کتنے ہراسمنٹ کیسز دیکھے ہیں, دیٹ ٹو ود دا مائنر بوائز, ٹھیک ہے, مدرسہ کے اندر, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر, یہاں تک کہ ورک پلیس کے اندر بھی. بٹ ان کی میسکلینٹی ہرٹ ہو جائے گی اگر وہ بولیں گے, اور ان کی وہ جو ایک ایگو ہے وہ تو بالکل ویک رہ جائے گی اگر وہ اس بارے میں بولیں گے. تو میل ایگو صرف سروائیو تب تک کر سکتی ہے جب تک وہ اوپن اپ نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے اور بڑا المیہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کھل کے اپنے ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا. تو آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی اے ٹیم ورک تھنگ. women, men both need to be there for each other. Families need to be there no matter the gender, whatever you are going through, all emotions are important, and sometimes you need validation and sometimes you do need solution for that. So yeah, that's right, I agree with that. اچھا ساتھیہ, اس کے ساتھ ہی ہم نے خواتین کی بات کی, مردوں کی مینٹل ہیلتھ کی بات کی. اب اگر ہم بات کریں وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں, جن کا ہمارے ساتھ, ہماری جنریشن کے ساتھ, وچ از پریکٹیکلی ورکنگ, اس کے ساتھ بہت زیادہ گیپ ہے جنریشنل. اور سم ٹائمز جب انہیں کیئر کی بہت زیادہ اس ایج میں آ کے ضرورت ہوتی ہے, انہیں ابینڈن کر دیا جاتا ہے ایموشنلی یا فزیکلی بھی. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ان کو سب سے زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ کون سے فیس کرنے پڑتے ہیں, وین اسپیشلی دوز جو کہ ابینڈنمنٹ, ایموشنلی ابینڈنمنٹ جو ہے اسے فیس کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لونلینس بہت زیادہ فیل کر رہے ہوں. آئدر انہیں لونلی کر دیا گیا ہے فیملی کی طرف سے, اکیلا چھوڑ دیا گیا, یا سم ٹائمز اکیلا نہیں چھوڑا گیا لیکن اسٹل دے آر فیلنگ اٹ. یو آر ٹوٹلی رائٹ. ایک ہر سرٹن ایج گروپ ہوتا ہے دیٹ کمز ود اٹس اون چیلنجز. آئی فیل لائک کہ اس میں جو ایک ایج گروپ کی جس کی ہم بات کریں اولڈر پیپل, اس میں ایک بہت سگنیفیکنٹ شفٹ آتا ہے, ڈائنامک شفٹ ہو جاتا ہے کہ ان کی ہوپلیسنیس یا لونلینس, of course there's like factors playing into like that are playing in their role in کہ سوسائٹی نے ان کو ابینڈن کر دیا, بچوں نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا, یا یہ سب چیزیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اٹ سیلف جو اندر سے ایک چیز اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ان کی ایکچولی میں اپنی فیلنگ آف ان ایڈیکویسی ہوتی ہے یا فیلنگ آف لونلینس ہوتی ہے, بیکاز اب وہ اس ایج گروپ میں آ چکے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ہوپلیسنیس ایک نظر آتی ہے. ایون اف وی ٹاک اباؤٹ اٹ, تو death anxiety or depression that originates from the feelings or thoughts that اس کے بعد there is nothing, موت ہے یا اس طرح سے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے, تو وہ بھی ایک وہ ہیوی ہارٹ ہوتا ہے, وہ ایک چیز ہوتی ہے. اگر ان سب فیلنگس کے ساتھ یہ جو ایک پریسیڈنٹ ہے جو آلریڈی ان سائڈ دے آر فیلنگ اٹ, دیٹ کمز دا فیکٹرز یو ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ بچوں نے اگر چھوڑ دیا, ابینڈن کر دیا, دیر ڈزنٹ ہیو ٹو بی like the kids or the children who don't care about their parents. They might be busy in their life. They are in the time right now کہ اب انہوں نے اس چیز کو کیٹر کرنا ہے, اس چیز کے تھرو گزرنا ہے جس سے ایک ٹائم پہ ان کے ماں باپ تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں افیکٹ کرتی ہیں, اینڈ آف کورس پھر ان کی وہ چیز اس طرح سے کیٹر نہیں ہوتی, نرچر نہیں ہوتی, تو اٹ ڈز لیڈس ٹو اے لاٹ آف ڈپریسو فیلنگز اینڈ فیلنگ آف ان ایڈیکویسی. آل رائٹ. اس کے ساتھ ہی جب ہم نے پہلے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو ہم نے دیکھا کہ یوتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, بٹ ناٹ جسٹ یوتھ, مین, ویمن, ایلڈرلی پیپل, ایوری بڈی از گیٹنگ افیکٹڈ. بٹ کیونکہ یوتھ کا سب سے زیادہ ایکسپوجر ہے ڈیجیٹل اسپیس کے ساتھ, تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ان کے سب سے زیادہ چیلنجز کیا ہیں؟
اب بالکل ہم نے دیر اف آئی نیم سم دیر آر اکیڈیمک پریشر, سوشل پریشر, emotional suppression that they have to do to be more acceptable, the social media image, ان سب چیزوں کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بات کی. اگر ابھی میں انہی چیزوں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں تو وہ اکیڈیمک پریشر ہے. ہم نے بہت سارے انسیڈنٹس لاہور یونیورسٹیز میں ریسنٹلی دیکھے ہیں جہاں پہ 20+ سم تھنگ اسٹوڈنٹس, دے وڈ 20+ آئی مین بائی ایج years old, they would be like, willing to end their life. Why? Because of the academic pressure. They cannot handle that. وہ academic pressure, وہ میڈیکل کی اسٹڈیز, وہ چاہے انجینئرنگ کی اسٹڈیز, کوئی بھی اسٹڈیز ہوں, اس میں ٹو ڈو دیئر بیسٹ اینڈ ٹو ڈو آؤٹ آف دا باکس تھنگ. یہ جو ایک ریس ہے نا, دیٹ از ریپڈلی چینجنگ, یہ چیز ان کے اندر دے جسٹ ڈونٹ فیل ایڈیکویٹ انف. تو اس چیز میں بہت زیادہ ان کے اندر انزائٹی, نروسنیس اور اس طرح کے ہم سمٹمس دیکھتے ہیں. ایون دو ہمارے پاس آتے ہیں اسپیشلی اراؤنڈ دا ٹائمس آف ایگزامس کہ ہمیں یہ چیز فگر آؤٹ نہیں ہو رہی, یہ سمجھ نہیں آ رہی, وی جسٹ فیل لائک وی آر ویری اناٹینٹیو, دس اینڈ دیٹ. اناٹینشن اینڈ برین فاگنگ از اے فنومینا. ضروری نہیں کہ وہ ADHD اناٹینشن کا ڈس آرڈر ہو, یہ بھی سکتا ہے کہ برین اتنا اوور ویلم ہو گیا ہے کہ فوکس کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انٹو اکاؤنٹ لے کے آنا بہت زیادہ مس ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو اس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں, کچھ ایسے اسے کہا جائے کہ رولز ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جرنلزم ہے, جرنلسٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, اسپیشلی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, دا ریسکیو ٹیمز جو کہ ہر ڈیزاسٹر میں ہر جگہ پہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں. تو اور جرنلسٹ ہر جگہ پہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, ایکٹیوسٹ بہت ساری ایسی چیزوں میں فرنٹ پر آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اور فار ایگزامپل مرڈر, ریپس, ایون آئی تھنک لائرس بھی بعض اوقات, یا بہت ساری NGOs میں لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات چیزیں ہینڈل کرنا. کنٹینیوس جو ہے ٹراما اور کرائسس سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. سو وٹ کائنڈ آف سائیکولوجیکل امپیکٹس کین دیز سچویشنس جو کہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں, جو کہ کرائسس کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, ٹراما کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, ان کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اسپیشلی ان جو ڈپارٹمنٹس میں, ان انسٹیٹیوشنس میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ You're totally right. The trauma that they go through, we have a term for that. Actually, it's a vicarious trauma. Vicarious trauma. اس میں کیا ہوتا ہے کہ it's like a psychological phenomena. It's like a thing where انڈائریکٹ ٹراما سے آپ جب اتنی دیر تک ایکسپوز رہتے ہو تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو اتنا ایبزارب کر کے ایسا کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو یو اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ آن یور باڈی اینڈ آن یور مینٹل ہیلتھ. سو دیٹ از ویری مچ ٹرو. اسپیشلی ہم اگر ریسکیو ورکرس کی, مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کی بات کرتے ہیں تو ریسکیو ورکرس دے آر always like under the alarm کہ ابھی بھی they have to leave the stations and go to the the point of incident, وہاں پہ جائیں گے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بلڈ ہینڈل نہیں ہوتا دیکھ کے, بہت سارے لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی تھریش ہولڈ اتنی کراس کر جاتی ہے کہ دے ڈیولپ ڈس آرڈرز لائک PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. ایون ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اور ڈاکٹرز ہو پرفارم سرجریز اور اس طرح سے, I can only imagine that how it feels like when you handle a patient but then they die. It's not like that was your fault. The thing is that it does affect you. ٹھیک ہے, اسی طرح مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں that you want to just like you want to do something immediately about them. تو وہ جو ایک چیز ہے it does affect you. اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایون if we talk about the آکوپیشنل سیف گارڈ اینڈ ہیلتھ پرائرٹی اسٹینڈرڈ کے جو پروٹوکولز ہیں, اس میں اٹ از ایکچولی دا رسپانسبلٹی, امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے جو امپلائیز ہیں دے آر گیون انف اسپیس کہ ان کی ریگولیشن ہو سکے. ٹھیک ہے, یو کین ناٹ جسٹ ابینڈن دیئر فیلنگس اور دیئر ایموشن بائی سیئنگ اٹ از یور جاب. That is the most invalidating thing that you can say to your employee. So وہ ایک بات ہے کہ ہم اگر ورک پلیس ایمپتھی لے کے نہیں آئیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ we are the one who are helping people, right? So if we won't be helped, we won't be provided with those environments, تو پھر We it's won't gonna be able affect to us. help in future. Exactly. We won't be like eligible enough to do that. اچھا, اسی کے ساتھ ہم اگر اویئرنیس پہ بات کریں مینٹل ہیلتھ کی, اور جو شفٹ آیا ایک پاکستان میں ود ان لائک 10 years آئی گیس, بہت بڑا شفٹ تھا. مینٹل ہیلتھ کی بات کی جا رہی ہے, ہم نے شروع ہی بات یہاں سے کی کہ پبلک کانورسیشن بن چکی ہے اب یہ,
دیر از اسٹل دس تھنگ کہ ہم زیادہ تر تھراپسٹ دیکھ رہے ہیں، کلینکس دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی اب ہماری جو ہے مینٹل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں انہیں اور مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ آئی فیل لائک یس، ہم تھوڑا سا مائنڈ ہمارا جو سیٹ ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے فرام لوگ کیا کہیں گے، نہیں یہ تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، ان سب چیزوں سے ہم نکل کے تھوڑا سا آ رہے ہیں کہ واٹ کین بی دا سولوشن فار اٹ، ہاؤ کین وی فکس دیز تھنگس. سو یہ صرف سرفیس لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ یا ود ان ہاؤس ہولڈ یہ باتیں نہیں ہو رہی، یہ ہم ان ٹو لاز بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. جیسے اگین آئی ووڈ لائک ٹو مینشن مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے 2001، اس نے یہ چیز انٹو ایکٹ لے کے آئے کہ جو لوگ مینٹل ہیلتھ کرائسس سے گزر رہے ہیں ان کی لائف کیسے کمپرومائز ہوتی ہے، ان کی سوشل لائف کیسے، آکوپیشنل لائف کیسے کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس میں ہم ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اینڈ واٹ آر دا اسٹینڈرڈ پروٹوکولس فار دیٹ. ایون آرٹیکل 38 جو ہماری کانسٹیٹیوشن کا، اٹ آلسو ایکسپلینز دا امپورٹینس کہ جو فیلنگ آف شیم ہے وہ نیسیسٹی کے ساتھ کیسے ریپلیس ہو رہی ہے ایکچولی، Okay. کہ اٹ از امپورٹینس، اٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ آف دا پرسن کہ وہ اس چیز کے بارے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور اس چیز کے بارے میں بات کی جائے. تو یس یو آر ویری رائٹ کہ کلینک اوپن ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں. اس میں ہماری این جی اوز کا بہت بڑا ایک پازیٹیو رول ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کر Civil رہے ہیں. society اس چیز کے بارے میں ایگزیکٹلی، بات کرتی ہماری ہے. فاؤنڈیشنز بہت زیادہ اس طرح کی ہیں، جو کہ ایکٹیوسٹ ہمارے بہت سارے اس طرح کے ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ویری مچ ووکل اباؤٹ اٹ. سو اٹ شیورلی از گیٹنگ ہیلپڈ. اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم بٹ دا تھنگ از دیٹ وی شوڈ ناٹ اسٹاپ، ناٹ رائٹ ناؤ. اوکے، ہم اگر کچھ سال پہلے دیکھیں تو تھراپی واز کنسیڈرڈ این ایلیٹ کانسیپٹ، اینڈ آئی تھنک سم ہاؤ آج بھی اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی ایلیٹ کانسیپٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسپیشلی اگر ہم سٹیز کی بات نہ کریں، ہم رورل سائڈ کی بات کریں. کیا وہاں کے لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے؟ I think financially very much it's a big yes. It is like I was talking about the hierarchical segregation before too. I feel like that there are some people who are privileged enough to go through these emotions and they know that they will be getting help. Why? Because they can afford it. اس میں آف کورس دو کانٹیکس کی بات ہے کہ فائنینشیل پراسپیکٹ ہے ایک تو، اور ایک یہ ہے کہ کتنا لائک دا ریگولیشن باڈیز آر دیئر ٹو پرووائڈ دیٹ ٹو دا پیپل. اس میں دین اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہماری فائنینشیل اسپیکٹ ہے وہ ڈفر کر سکتا ہے ہر بندے کا، بٹ یہ فائنینشیل یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک انسان کا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو پھر اس میں ہمیں وی نیڈ ٹو لک مور ان ٹو اوپننگ اپ دیز اسپیسز جس میں لوگ جا کے اس چیز کے بارے میں بات کر سکیں. صرف ایک ایلیٹ خاندان سے ریلیٹڈ کسی کا بچہ یا کوئی انسان اس چیز کے لیے اپروچیبل اس کے لیے یہ چیز نہ ہو، بلکہ ایک مزدور کا بچہ، ایک غریب کا بچہ بھی جو سفر کر رہا ہے وہ بھی ایکولی کر رہا ہے، تو اس چیز کے اندر بھی ان چیزوں کو انکارپوریٹ کیا جائے. اچھا، ہم میری ایک دوست سے ایک بار بات ہو رہی تھی، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے اور ہی مینشنڈ سم تھنگ کہ یار میں نے ایک نا رکشے والی جو ہیں انہیں دیکھا اور وہ بڑی سفر کر رہی تھیں. ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہی مینشن دس. آئی واز لائک وائی ڈیڈ یو مینشن دس؟ ہی واز لائک آئی تھنک اگر ہم لوگ روٹی کے ٹینشن میں ہو نا تو مینٹل ہیلتھ کی کوئی چیز نہیں ملتی ہوتی، رائٹ؟ پھر آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کما کے جانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے. پھر یہ مینٹل ہیلتھ کی باتیں نہیں آتی. یہ صرف نا وہ ہی یوز دیٹ ٹرم، آئی کین ناٹ ریممبر دا ٹرم، کہ یہ تو بس ایویں چونچلے ہیں، یا یہ تو ایلیٹس کے چونچلے ہیں، یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. What do you think about this? I feel like اور it کچھ is حد تک مجھے یہ بات تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگی. Of course, Exactly. nobody can justify it because I have gone through it. تو but I was like یار بات تو ٹھیک ہے ایک طرح، you know, and people think like this. بالکل. آپ اس میں نا لائک آئی سیڈ کہ ہر انسان کا اپنا اوپینین ایک ہوتا ہے، بٹ
It is considered as mental health issues and crisis like this. ये एक तरह का privilege समझा जाता है कि ये तो वो लोग फील कर रहे हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट है ना. सांस लेने का अगर किसी के पास ऑक्सीजन मास्क है तो उसको पता होगा कि यार ये तो छोटा ही मेरे मुंह पे फिट नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, मुझे तो रेड कलर का नहीं, मुझे ब्लू कलर का सिलेंडर चाहिए था. उसके वो वाले मसले स्टार्ट हो जाते हैं. उसी के साथ बैठा इंसान जिसके पास हवा का कोई इनकम मतलब सोर्स नहीं है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे ऑक्सीजन कोई दे भी दो, दे दो. बस मुझे कुछ भी दे दो, मुझे थोड़ा सा दे दो, छोटा सा दे दो, पर दे दो. तो ये एक बात है कि A leads to B, B leads back to A. کہ اگر آپ کی mental health ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کی physically you cannot get up out of the bed, you cannot do the the daily day task. Depression is something very severe جو کہ آپ کو physically you can be a dead body because of depression. You cannot get out of your bed. آپ چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک نہیں کر سکتے. You cannot اٹھ کے آپ اپنا منہ نہیں دھو سکتے. منہ دھونے تک آپ کو باتھ روم تک جانا پڑے گا. آپ اٹھ کے اپنی اوپر سے اپنا بلینکٹ ہٹا کے بیڈ سے نیچے پاؤں نہیں رکھ سکتے. دیٹ از وٹ ڈپریشن ڈو ٹو یو وین اٹ از دیٹ سویئر. سو وہاں پہ فزیکل ہیلتھ کدھر گئی؟ یور باڈی از لائک لٹرلی راٹنگ اوے بیکاز آف دا تھاٹس اینڈ ایموشنز دیٹ آر ہیوی آن یو. سو سم پیپل دے ڈو ہیو دیٹ ریزیلینس, دے ڈو ہیو دیٹ پازیٹیو آپٹمسٹک ٹینڈنسی کہ بے شک وہ کسی بھی سچویشن سے فائنینشیل سے آ رہے ہیں, وہ یہ سوچیں گے نہیں یار مجھے اٹھ کے کرنا ہے, میں نہیں کرنا اور کس نے کرنا ہے. یہ سوچ بھی ایٹ لیسٹ generated from here, right? So وہ ایک resilience یہاں اور یہاں کا survival teamwork. mechanism, Yes, right? it's like a teamwork that is going on. So I feel like it's a debate that can on go for more and more. I can go into this because it is a privilege. 50% might be, but I feel like it is also a concern that we need to look into. اگر وہ انہی بچوں کو, انہی پیرنٹس کو یہ پریولیج دے دیا جائے کہ ان کی اس بات پہ سنا جائے بیٹھ کے, ان کو بیسک چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں, تو they would first talk about what is going on inside of them rather than asking for a plate of food. یا ڈیفینیٹلی. اچھا, اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اتنی بات کی مینٹل ہیلتھ پہ کہ کس طرح آپ کو بعض اوقات اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اٹ کین لیڈ ٹو یو کمٹنگ اے سوسائڈ, اٹ کین لیڈ یو انٹو ریئلی انٹو سم تھنگ ریئلی ڈینجرس فار یو, رائٹ؟ کہ آپ اگر آپ کو ڈپریشن ایکچولی ڈائگنوز ہوتا ہے, اینڈ اف یو آر ان ڈپریشن یو کین ناٹ ایون گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ. وین ایٹ واٹ پوائنٹ مینٹل ہیلتھ یہ پرسنل ایشو نہیں بلکہ ایک ہیومن رائٹس کنسرن بن جاتا ہے؟ ہمارے ڈی ایس ایم میں ود ایوری ڈس آرڈر کمس کرائٹیریاز. ون آف دا موسٹ ریپیٹیو اینڈ دا امپورٹنٹ کرائٹیریا ان دیٹ از وین the person can be diagnosed with this and that when their social, occupational and educational segment gets interrupted, extremely interrupted or significantly lagged because of the ongoing situation. اب I am pretty sure you will agree on me with this کہ آپ بتائیں گی ہاں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی ہوں, مجھے کبھی کبھی کمرے میں آ کے عادت ہے میں تو کیا کرنے آئی تھی, things like that. اور کبھی کبھی you go through emotions where you are really sad, you might be like crying in your bed last and you night don't know and the then reason. Okay, why am I crying? and then next day you wake up and you go to your work, right? So وہ ایک چیز ہے کہ it comes a problem or a very significant concern جب آپ کی یہ چیز اتنی ایکسیڈ کر جائے کہ یہ آپ کی سوشل, آکوپیشنل اور انٹرپرسنل لائف کو افیکٹ کرنے لگ جائے. دیٹ از ویئر اٹ نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ دا تھراپیز, دا اسیسمنٹ, دا تھراپیوٹک انٹرونشن دیٹ کین ہیلپ دا پرسن ان دیٹ. ہمارے لیے اس کے بہت سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں اور کام کر بھی رہی ہیں کہ یہ جو رائٹ ہے آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 9 بھی اس بارے میں بات کرتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ رائٹ ٹو لائف, بیسک رولس جو آپ کے رائٹس ہیں وہ کس طرح سے پھر اس میں کام آتا ہے نا کہ آپ کی فیملیز, آپ کی ورک پلیس, آپ کے دوست, آس پاس کے لوگ وہ اس چیز کو میک شیور کروائیں کہ اف دا پرسن دیم سیلف از ناٹ ایبل ٹو ڈو دا تھنگ بائی دیم سیلف دین یو شوڈ بی دا ون دیئر سپورٹنگ دیم اینڈ انکریجنگ دیم ٹو سیک ہیلپ. ڈیفینیٹلی. اچھا, آپ نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونا اٹس ناٹ ریئلی اے پرابلم اگر وہ آپ کی لائف کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کر رہے. Because human emotions, دیکھو آپ یا چھوٹی سی ان ہارمفل چیزیں ہیں, وہ ہو سکتی ہیں ہارملیس تھنگس, بٹ اگر ایک مینٹل النس ان ٹریٹڈ جا رہی ہے بہت عرصے سے اینڈ اٹس
now it's beyond the limits کہ آپ Yes. اسے اگنور کر سکو. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ وہ پرسن کی ڈگنیٹی, اس کی ایجوکیشن یا آکوپیشنل لائف کو کس طرح ڈسٹرب کر سکتی ہے؟ Everyone wants to do the best in their life, and they want to have a meaning in their life. They want to also feel adequate. They want to also feel that they're a person of worth, a person of value. They want to feel heard. I can name 100 more things that a person might want to do, or they might feel, or they might will like actively look for in their life. So یہاں پہ جب آپ سے کوئی چیز, دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں کھیل رہے ہیں, ایک سے کھلونا کھینچ لیا جائے, وہ دوسرے کی طرف دیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ مجھے بھی وہ کھلونا چاہیے, مجھے بھی اس سے کھیلنا ہے, میرا بھی دل کر رہا ہے. سو جب ایک یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ جب ہم اپنے ارد گرد اتنے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ ہم سوشل سپورٹ اور سوشل گروپس کی بات کیوں کرتے ہیں, سوشل کمیونٹیز کی بات کیوں کرتے ہیں, یو فیل بیٹر انسٹنٹلی وین یو فیل لائک اوکے, اچھا آئی ایم ناٹ دا اونلی ون, میں اکیلی نہیں ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں جو کہ اس چیز سے گزر رہا ہوں. اچھا یہ چیز نارمل ہے, میں پاگل نہیں ہو رہا, میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے, میری صرف ایک پیچی رف لائف کا ایک پارٹ آیا ہے, ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب ول ہے اندر, اور اس ول کو سپورٹ کیا جائے گا. جو پاس لوگ ہیں کمیونٹی میں, اس کے انسان ہیں, وہ اگر اس کو سپورٹ کریں گے تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یس. So you mentioned support systems. So what support systems جس میں ہمارے پاس families, institutions, workplace and especially the state, what responsibilities do they have towards mental well-being of their people? آئی فیل لائک چھوٹی لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے فیملی ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا ورک پلیس کولیگ ہے, آپ کی ورک پلیس ہے, اوور آل دیز آر دا اسمال سب یونٹس, رائٹ. اگر اس کے اندر آپ کو سیکلوژن نہ ملے, آئسولیشن نہ ملے, آپ کو سائڈ لائن نہ کر دیا جائے, آپ کو سائڈ گیز نہ ملے, آپ کو ججمنٹ نہ ملے, ایمپتھی ملے, انڈرسٹینڈنگ ملے, تو بہت ساری چیزیں ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اگر ہم بگر لیول کے اوپر بات کریں اسی چیز کے اوپر, بلکہ اگر ہم ایجوکیشن سسٹمس کی بات کریں تو bullying is so much right now. Kids, they don't even know what they are doing. مطلب they would just do it for fun. The bullies, وہ اس کو ایز اے فن کرتے ہیں. They think they are cool and they are like they'll just make a joke about someone. They're like, chill yaar, I was just joking, come on, what's wrong with you. تو یہ ایک جو چیز ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے کامنٹس ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ پھر اس کو ادھر ہی ڈاؤن فیل کروا کے, the manipulative behavior that we were talking about, they don't even know the spelling of manipulative, but they are being like that. Why? Because the families don't make sure کہ وہ اپنے بچوں کو رائٹ اور رانگ میں کیوں نہیں ڈفرینس بتا رہے. سو اٹ اسٹارٹس فرام دیٹ پوائنٹ. اس کے بعد اگر ہم بیسک لیول سے بگر لیول کی طرف جائیں تو mental health ordinance 2001, articles, acts, law, regulation, everything that is there on پیپر پہ وہ سب چیزیں ہیں, بٹ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, ریگولیشن اس چیز کی ہو. تو اگر وہ جب تک نہیں ہوگی تو اس کی کوئی ایلیجبلٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں I ہے. also want to mention کہ I think the state is responsible for this, Yes. For the well-being of its people, either it's physical or it's mental. Yes. اور I think جتنے بھی educational institutions ہیں, the state should make sure کہ اگر وہاں harassment committees ہیں تو ایٹ لیسٹ تھراپی کے لیے بھی سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے ان گڈ انسٹیٹیوشنس. فار ایگزامپل لمس, ایف سی وغیرہ, یہاں پر دے ہیو دس کاؤنسلنگ تھنگ. سو آئی تھنک دا اسٹیٹ شوڈ انشور نہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس وہاں تو ہیں, پھر بھی کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اسپیشلی دا ایلیمنٹری لیول اسکولس, پرائمری لیول اسکولس ان دا رورل ایریاز, ایٹ یور ورک پلیس, جیسے ہراسمنٹ کمیٹیز کی ڈائریکشن وہ بھی بہت ٹائم بعد دی گئی, ایٹ ان یور کورٹس, اسپیشلی ان یور کورٹس, ان یور پریزنس, جہاں بھی پریزنس میں بھی کافی ٹائم بعد انٹیگریٹ کیا گیا سائیکالوجسٹ کو, ان یور ناٹ جسٹ ان یور پریزنس بٹ یور ورک پلیس, یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, اسکولس, کالجز, ایوری ویئر سائیکالوجسٹ اور تھراپی کا ہونا بہت ضروری ہے. نا اٹس اپ ٹو دا پیپل, اٹس دیئر چوائس, وہ لیں یا نہ لیں, بٹ ایٹ لیسٹ دس انٹیگریشن شوڈ بی دیئر. وٹ ڈو یو تھنک سب سے زیادہ پاکستان میں ہمارے لیگل سپورٹ سسٹم اور مینٹل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے سب سے زیادہ بڑے گیپس کیا ہیں؟ I feel like validity,
filtration for the institutions or practitioners who actually own something valid, who actually did go through all of that practice and training and right level of education for them to be in this domain. یہ سب سے مجھے لگتا ہے ایک ریگولیشن اور چیک پوائنٹ اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ایون دو کرنٹلی آن گوئنگ جو PMDC کا ایک ورڈکٹ ہے اس چیز پہ یا ایک اوپینین انہوں نے پٹ فارورڈ کیا کہ سائیکالوجسٹ باڈی جو ہیں وہ اس طرح سے اللیگل پریکٹس نہیں کر سکتی. نو دس از سم تھنگ دیٹ مائٹ گیو اے ویری رانگ آئیڈیا ٹو اے لے مین پرسن جس کو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے ہمیں سائیکیٹرسٹ سمجھتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے اندر ڈفرینس کیا ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ آپ کو دوائیاں دیتا ہے. سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے, وہ آپ کی نفسیات کو پڑھ کے, آپ کی چائلڈہڈ ٹراماز ہر چیز کو دیکھ کے اس کی بیسس پہ تھیراپیوٹک انٹرونشن کرتا ہے. فار موسٹ پیپل اٹ از ایکسپینسو ٹاکنگ, بٹ فار اس اٹ از اے اسٹرکچرڈ ڈائلاگ جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ تھیراپی بیس یوز کر کے ہم اس چیز کو کرتے ہیں ریگولیٹ. مجھے سمجھ آتی ہے لائک جہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن نہ ہو وہاں پہ اس طرح کی مسکنسیپشنس آتی ہیں. اب ہم اگر پاکستان میں کرنٹلی دیکھیں, اوور آل دا ورلڈ نیم دا کنٹری, یو وڈ ہیو دا ریگولیٹڈ باڈی آف سائیکالوجسٹ جو کہ اس چیز سے گزریں گی. ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں, یو ایس میں, انگلینڈ میں, سب جگہ پہ دے ہیو دیئر اون باڈیز آف سائیکالوجسٹ اینڈ دے آر ریگولیٹڈ انڈر دا پروونس اور دا اسٹیٹس, ناٹ جسٹ دا اوور آل کنٹری. سو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, کوئی اس طرح کی ریگولیشن باڈی نہیں ہے. وی ڈو ناٹ گیٹ آور لائسنس بائی گوئنگ تھرو دا پروسیس, جس میں ہم بات کریں کہ ہم ٹیسٹنگ سے گزرے, انٹرویو سے گزرے, پھر ہمارے پاس لائسنسشپ آئی, ممبرشپ آئی. اٹ از سم تھنگ دیٹ از جسٹ فار ناؤ از آن دا بیسس آف دا ڈگریز دیٹ وی گیٹ. سو وین دا ٹریننگ از کمپرومائزڈ, وین تھنگس لائک دیٹ آر کمپرومائز, آف کورس از گنا ہیو افیکٹ آن دا پیپل who come to us ہیلپ کے لیے. بٹ یہاں پہ یہ چیز کو تھوڑا سا کنفیوز کر دینا کہ اللیگل کسی چیز کو قرار دے دینا اور اس کو بالکل زیرو کر دینا, وہ تھوڑی سی بات رانگ ہو جائے گی. اس میں اسٹیپ جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وی کم اپ ود اے سولوشن اینڈ وی شوڈ بی نیمڈ اور اسپیسیفائڈ ایز اے سیپریٹ کیٹیگری جو کہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سو وین دا سولوشن از دیر, آئی تھنک وی شوڈ موو آن ٹورڈز دیٹ rather than delaying it. We are in 2026 right now. And I think I want to mention this mental health ordinance 2001. آپ نے بھی 2 سے 3 بار mention کیا اسے. When I was میں اسے دیکھ رہی تھی تو it doesn't really talk about normal people. I'm using the term normal. Normal people as in us going through different anxiety, stress because of someone. Yeah. It is recognized in the law جب ہمارے custody issues یا divorce کا issues, کوئی بھی اور issues آتے ہیں کہ میری mental health اس چیز کی وجہ سے خراب ہوئی ہے, اس بندے کو penalty ڈالیں اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. But as such there are no such specific laws regarding mental health. Mental health ordinance 2001 بھی ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو واقعی ہی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس سے ڈائگنوز کیے جائیں اور واقعی انہیں بتایا جائے کہ نہیں بھائی, یا جن کا واقعی بہت زیادہ کوئی ڈسیبلٹی یا ڈس آرڈر کا مسئلہ ہو. اٹ ریئلی ٹاکس اباؤٹ دیئر پروٹیکشن اینڈ دیئر رائٹس. اٹ ڈز ناٹ ریئلی ٹاکس اباؤٹ آس جن کے ساتھ روزمرہ چیزیں ہوتی ہیں. وی آر نارمل پیپل ڈکلیئرڈ نارمل, بٹ ہمیں بھی کافی ایشوز آتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے یہاں لاز بننے کی بہت ضرورت ہے. جیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں, انہیں دیکھ کے بھی آپ, کیونکہ ہمارے زیادہ تر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ہی بن رہے ہوتے ہیں لاز. تو آئی تھنک ان اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھ کے یہ لاز بنانا, اور اسپیشلی جو ادارہ ہے جو باڈی فنکشن کرتی ہے, سائیکالوجسٹ تھراپی یا سائیکائٹرسٹ, ان کا پراپر میکینزم ہے. آپ لوگوں کے لیے پراپر لائسنس لینے کے لیے پراپر چینل بنانا بہت ضروری ہے, ایک پراپر انسٹیٹیوشن بنانا بہت ضروری ہے. سو آئی تھنک دیز آر دا ایشوز جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سفر کریں. اینڈ آئی تھنک اسٹیٹ شوڈ لک ان ٹو دس, اور اس چیز کو پرائیورٹی دینی چاہیے, بیکاز ایوری بڈی از گیٹنگ ہرٹ اینڈ ایوری بڈی از سفرنگ رائٹ ناؤ. سو تھینک یو ویری مچ سعدیہ for your time and for this detailed
ڈسکشن جس سے آئی ہوپ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا ایٹ لیسٹ کہ دیر آر سرٹن تھنگس وائی تھراپی از کنسیڈرڈ ایلیٹ اف یس اینڈ اس کے سلیوشنس کیا ہو سکتے ہیں یا پراپر پرابلمس کیا فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو, اور ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ کتنی زیادہ ضروری ہے ایون فار us, ایون فار پیپل ورکنگ ایٹ ورک پلیسز, ایون فار پیپل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں کام کر رہے ہیں. So thank you very much again. Thank you so much for having me. As a mental health professional, I feel like, or as a human too, we feel like we have moral obligation, and these moral values جو کہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں کہ کون یہ جو چیز ہے یہ کتنی progressively it is, you know, like increasing, and what things needs to be done in that. So I really feel like it approaches to the right audience, and we do get to some solution that are very much needed right now. Sure. Thank you very much. Thank you.